بات سمجھ آ رہی کہ بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیے دینے والا کون؟ بیٹے اور بیٹیے دونوں ملا کے دینے والا کون؟ اور ہمیشہ کے لیے باندھ رکھنے والا بھی کون؟ یہ ایک بیوی امید سے ہوئی ہے، اسے بھی مکمل بچہ نہیں جنا، ادھورا جنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حضرت سلیمان صاحب انشاءاللہ کا لفظ بول دیتے، ہر ایک بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ انشاءاللہ کا لفظ کہنا بھول گئی ہے۔ حضرت سلیمان کا ارادہ کیا ہے؟ سب میں سے بچے پیدا ہوں گے، مگر ارادہ کس کا چلا؟ خداوند عالم کی مشیت گر نہ ہو دانش، پیغمبر سے نہیں ہوتا، ولی سے کچھ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کی طرف سے فیصلہ نہ ہو، کوئی کچھ کر سکتا۔ سارے اختیارات کس کے چلتے ہیں؟ اور یہ کس کے چلتے ہیں؟ اللہ ہی کے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر آ رہا ہے تجارتی۔ ابھی حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے۔ قافلہ آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم جو صحابہ کرام 313 میسر تھے انہیں ساتھ لیا۔ اس قافلے کا کیا کرنا ہے؟ تعاقب کرنا ہے، اس کو گھیرنا ہے، اس قافلے کو، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا ایک قافلے کو گھیرنے کا۔ بات سمجھ آ رہی کیا؟ ایک قافلے کا عربی کے اندر یہ جو قافلہ ہوتا ہے چند افراد پر مشتمل، اس کو عیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا عیر کا، مقابلہ کرنا پڑ گیا نفیر کا۔ مقابلہ کرنا پڑ گیا نفیر کا، 1000 کے لشکر جرار کا۔ یہ فیصلہ تھا رب قدیر کا، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ نبی پاک اور صحابہ کرام کا ارادہ ایک قافلے کا تھا، عیر کا تھا۔ اللہ کا فیصلہ ایک نفیر کے ساتھ لڑانے کا تھا۔ ارادہ کس کا چلا؟ بولیے ارادہ کس کا چلا؟ اللہ ہی کا۔ فرمایا میرے محبوب ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ واذکر ربک اذا نسیت، واذکر ربک اذا نسیت۔ اور جب آپ بھول جائے نا اس کے بعد رب کا ذکر کر لیا کریں، اس کے بعد کیا کر لیا کریں؟ رب کا ذکر کر لیا کریں۔ بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو میں ایسا کروں گا، کیونکہ کس کے چاہنے سے بات بنتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے بات بنتی ہے۔ ہاں جی آ گیا، ان کے سوال کا جواب آ گیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک، ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، نبأہم بالحق، نبأہم بالحق، ایک حق سچ قصے کی واقعے کی
بیان کر رہی ہیں انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. فرمایا بے شک وہ چند نوجوان تھے. وہ چند صاحب کاف کیا تھے؟ چند نوجوان تھے. آمنوا بربہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وزدناہم ہدی وزدناہم ہدی ہم نے ہدایت کے اندر ان کو زیادتی عطا کی تھی. سبحان اللہ. یہ ان کی ولایت کی دلیل ہے. یہ اصحاب کہف کی ولایت کی کیا ہے؟ دلیل ہے. یہ قرآنی ولی ہے. سبحان اللہ. کون سے ولی ہے؟ قرآنی ولی ہے. ان کا حال سنیے گا. ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں نا، گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں. ہدایت کے 4 درجے. پہلا درجہ انابت. پہلا درجہ انابت. دوسرا درجہ ہدایت. دوسرا درجہ ہدایت. اور تیسرا درجہ استقامت. تیسرا درجہ استقامت. چوتھا درجہ ربط قلب. ربط قلب. فرمایا پہلے دل کے اندر اگر انابت ہونا، انابت حق پہ چلنے کا شوق ہو، حق کو جاننے کی جستجو ہو، حق کو جاننے کی جستجو ہو، قرآن کو سمجھنے کا شوق ہو، بندہ منیب ہو. یادی الیہ من ینیب. یادی الیہ من ینیب. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے انابت والوں کے لیے. جن کے لیے ضدی کو ہدایت نہیں ملتی، متمرد کو ہدایت نہیں ملتی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دل کے اندر انابت ہو. کیا ہو؟ انابت ہو. دل منیب ہو، بندہ منیب ہو. پھر جب انابت ہوتی ہے نا تو آگے اللہ پاک اس کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں. اللہ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ ہدایت دے دیتی ہے. اور جب اسے ہدایت مل جاتی ہے نا پھر تیسرا درجہ آتا ہے استقامت کا. ہدایت ملی پھر وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا، میں فرشتوں کو نازل کر دیتا ہوں. یہ تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ ہدایت آخری ربط قلب. کیا جی؟ یہ ربط قلب جو ہے نا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کے دل پر ایسی گرہ لگا دیتے ہیں، ہدایت اس کے دل سے نکل نہیں سکتی، ضلالت اور گمراہی اس کے دل میں آ نہیں سکتی. اللہ ہمیں یہ درجہ عطا کرے. اللہ ہمیں یہ درجہ عطا کرے. آج ہی فرمایا. اب توجہ کیجئے گا. فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہے انہم فدیۃ، ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے. انہم فدیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدی، ہم نے ہدایت کے اندر ان کو کیا کیا تھا؟ زیادتی عطا کی تھی. وربطنا ہم نے ان کے
دلوں پر گرا لگا دی، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کس ٹائم؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا. جب یہ کافر اور مشرک بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے ہیں، دقیانوس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے ہیں، اسے پتا چلا میرے وزیروں اور مشیروں کے جو صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے. وہ تو کسی نئے دین کو ماننے والے بن گئے، وہ مجھے رب نہیں مانتے، وہ تو اللہ کی ذات کو رب ماننے لگ پڑے ہیں. اس نے کہا ان نوجوانوں کو لاؤ میرے سامنے پیش کرو میرے دربار میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ نوجوان اللہ کے یہ ولی اصحاب کہف اس بادشاہ کے دربار میں آئی ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اپنی رحمت سے ان کے دلوں پر گرا لگا دیے ایمان کی. سبحان اللہ. اب وہ ڈر نہیں رہی ہے، اب وہ ڈر نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی ہوتے انہیں کوئی خوف، وہ مخلوق سے ڈرتے، وہ مریدوں سے ڈرتے، انہیں پیسوں اور نذرانوں کا خوف نہیں ہوتا. ان کے دل میں خوف ہوتا ہے تو کس کا؟ ہاں جی، اللہ کے ولی اب جاگے وہاں کھڑے ہوئے ہیں کافر کے دربار میں. کافر کے دربار میں جب کھڑے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا. اب سینہ تان کے وہ کیا کہنے لگے ہیں؟ سنو بادشاہ، فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سن ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا. ہم نے اپنے رب کے علاوہ کسی کو الہ ماننا، کسی کو حاجت روا ماننا، کسی کو مشکل کشا ماننا، کسی کو ہم نے نہیں پکارنا. تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہمارا الہ اکیلا. اچھا جی، بادشاہ کہنے لگا تم ابھی بچے ہو، عقل کے کچے ہو، جاؤ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، نظر ثانی کرو، اپنے پرانے دین پر واپس آ جاؤ. ٹائم آپ کو بات مختصر کرنے لگا. انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلے کہ اپنے ایمان کو بچانا، ہجرت کرتے ہیں یہاں سے. جب نکلے اب سفر کی تھکاوٹ محسوس ہوئی، سفر کی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سمجھ آ رہی ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ہاں جی، توجہ کیجیے، ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، کیا کیا بات کروں، توجہ کیجیے گا. غار دیکھا، غار کے اندر ارادہ کیا تھوڑی دیر سستانے کا، تھوڑی دیر سستانے کا، تھوڑی دیر آرام کرنے کا. اصحاب کہف کا ارادہ تھا تھوڑی دیر سستانے کا، تھوڑی دیر سستانے کا. اللہ کا ارادہ تھا 309 سال سلانے کا. اللہ کا ارادہ تھا 309 سال سلانے کا. ارادہ کن کا چلا؟ ولیوں کا یا ولیوں کے رب کا؟ بولیے. ارادہ کس کا چلا ہے؟ مشیت کس کی چلی ہے؟ ان کا ارادہ تھوڑی دیر سستانے کا، اللہ کا ارادہ 309 سال سلانے کا. بات مختصر کرو،
ہم نے 309 سال کے بعد